عام طور پر سلطان شمس الدین التمش ایک سرد مزاج انسان تھا اور عورتوں میں انہیں زیادہ دلچسپی نہ تھی، لیکن ایک مرتبہ کسی مفتوحہ علاقے میں ایک ترک کنیز لائی گئی۔ سلطان التمش کو اسے دیکھتے ہی اس سے محبت ہو گئی اور سلطان نے اسے ہم بستری کے لیے خلوت میں طلب کیا، لیکن جیسے ہی سلطان اس حسین و جمیل کنیز کی صحبت میں لذت انگیز ہونے کے لیے اس کے پاس جاتا، سلطان کی قوت مردمی اس کا ساتھ چھوڑ جاتی اور وہ شرمندہ سا ہو کر واپس لوٹ آتا۔ ایک بار وہ اپنے ارادوں کو مضبوط کر کے اس کنیز سے ہم بستر ہونے گیا، لیکن اسی دوران اس ترک کنیز کو اچانک حیض جاری ہو گیا اور سلطان کا اس کنیز سے ہم بستری کا یہ خواب ایک بار پھر ادھورا رہ گیا۔ اور جب بہت بار ایسا ہی ہوا تو سلطان شمس الدین التمش نے اس کنیز کو اپنی ذاتی خدمات کے لیے اپنے پاس رکھ لیا۔ ایک روز کے جب وہ کنیز سلطان کے سر میں تیل ڈال رہی تھی تو اس حسین کنیز کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے سلطان کے سر پر جا گرے۔ سلطان نے سر اٹھا کر دیکھا اور اسے رونے کا سبب دریافت کیا۔ انتہائی پسو پیش کے بعد آخر کنیز نے بتایا کہ اس کا ایک بھائی تھا جس کے سر کے بیچوں بیچ اسی طرح بالوں سے خالی جگہ تھی کہ جس طرح سلطان کی ہے، اور اس کا وہ بھائی بچپن ہی میں کہیں گم ہو گیا تھا، لہٰذا سلطان کا سر دیکھ کر اس کے دل میں اپنے اسی کھوئے ہوئے بھائی کی یاد تازہ ہو گئی۔ اس کنیز کے مطابق اس کا بھائی بچپن میں قید کر کے غلاموں کی کسی منڈی میں بیچ دیا گیا تھا۔ سلطان نے جب یہ تمام باتیں سنی تو اس نے اس کنیز کے بارے میں مزید چھان بین کروائی اور تب جا کر یہ معلوم ہوا کہ یہ کنیز در حقیقت سلطان شمس الدین التمش کی سگی بہن ہے اور گردشی زمانہ کے سبب اپنے خاندان سے بچھڑ کر غلاموں کی منڈی تک آن پہنچی تھی۔ یہ سب جاننے کے بعد سلطان التمش نے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس کا شکر ادا کیا کہ اس نے سلطان کو اس حرام کاری سے محفوظ رکھا۔